پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے الیکشن کا ذکر کیا تو اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر نے مشاورت بھی کرنی ہے چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے. پھر اچکزئی صاحب کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات بھی طے تھی. طارق فضل چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جلد ہو جائے گی. کوئی ایسی معلومات ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم نے انہیں کہا ہے, میں نے جو آپ نے کہا وہ دوست اس کو بھی کہا ہے جو مجھے ملنے آتے وفاقی وزیر, انہیں بھی کہا ہے کہ ہماری ملاقات جو ہے کانسٹیٹیوشن روم جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اس میں ملاقات کرا دیں. یہ قومی اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, اس کا جگہ ہے, وہاں مل لیں گے, وہاں بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب سے کہیں وہاں ہم بھی آ جاتے ہیں وہاں پر. یہ آپ اگر پابند کریں جی کہ پرائم منسٹر آفس میں آؤ, وہاں آؤ, بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ حکومت نے دعوت دی ہے کہ آپ پی ایم ہاؤس آئیں. یہی وجہ ہے نا, اور کیا ہے. اچھا, یا کہتے ہیں جناب والا کہ اس میں اسپیکر کے آفس میں آ جاؤ. کہتے ہیں اسپیکر بھی تو فارم 47 کے لوگوں کی, وہ اسپیکر کسٹوڈین نہیں بنا ہے, لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, اس نے نہیں روکا ہے, اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں, لہٰذا ہمارا گلہ ہے. وہ کہتے ہیں لہٰذا ہم کانسٹیٹیوشن روم ہے, بہترین جگہ ہے جی, وہاں بیٹھتے ہیں, بات چیت کر لیتے ہیں. تو وہاں آئے بسم اللہ بات کرتے ہیں. آپ کو جواب کا انتظار ہے؟ ہمیں جواب کا انتظار ہے, ہم نے کہہ دیا ہوا ہے, اور جو بھی آیا اس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن روم میں ہم بیٹھ جاتے ہیں, بات چیت کر لیتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, یہ پاکستان نہیں چل رہا. یہ کہتے ہیں 25-26 کروڑ 24 کروڑ آبادی ہے. سر حکومت تو کہہ رہی ہے چل رہا ہے, 26 کروڑ ہے. سیم پیج ہے سب. آپ مجھے بتائیں بجٹ کا تقریباً 50% 8.5 ٹریلین روپیز قرض کا سود آپ دے رہے ہیں جی, نصف بجٹ تقریباً. اور جب آپ نے حکومت لی تھی 74 سال میں 44 ٹریلین 44 ٹریلین, جو دیہاتوں میں کہتے ہیں 44 ٹریلین 44,000 ارب روپیہ قرضہ تھا. ابھی 96,000 ارب روپیہ 4 سال میں ہو گیا ہے قرضہ. یہ ملک چلایا انہوں نے. بجٹ آپ نہیں بنا رہے, آئی ایم ایف بنا رہے. آپ کا استقلالی جو معاشی استقلال ختم ہو گیا. اگر میں آپ کو قرآنی آیات اور جو قرآن کی ڈاکٹرائن ہے وہ بتلاؤں تو اس کے مطابق پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے اس بجٹ کے خلاف اٹھے, کیونکہ اس نے ہمارے ایک اسلامی مسلمان ملک کے معاشی استقلال کو ختم کر دیا ہے. جب معاشی استقلال ختم ہوتا ہے سیاسی استقلال ختم, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اچھا علامہ صاحب, 2 مختصر سوال ہوں گے. ایک تو جیسے آپ نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی یا وفاقی وزیر سے جو بھی بات ہوئی, آپ ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ کب تک خان صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیل سے باہر ہوں, یا ان کے لیے ریلیف کب تک دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ سارے نا, ہم پاکستانی سارے, ہماری جو تھنکنگ ہے نا, میں سے کہتا ہوں کیپٹلسٹک تھنکنگ اور میٹریلسٹک تھنکنگ جی, اتنا لگایا ہے, آیا کتنا ہے. اگر اس بنیاد پر لاکھ روپے لگایا جی 20,000 پرافٹ آ گیا 10, زبردست ہے. اگر 1,000-2,000 ہے, نہیں یار بڑا مسئلہ ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. سیاسی جدوجہد میاں محمد کے شعر کے مطابق ہے, مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ. ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے, اعتراض کو زندہ کرنا ہے, ریزسٹ کرنا ہے. نتیجہ خدا کے اوپر ہے, یہ خدا نہیں جو اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. ممکن ہے خدائی نظام کے اندر مجھے بتائیں کہ عمران خان کا جیل میں جانا, عمران خان طاقتور ہوا ہے کمزور ہوا ہے؟ اس کی پاپولرٹی بڑی ہے کم ہوئی ہے؟ اگر عمران خان نے بڑا کام کرنا ہے, اس کے سارے ساتھی آزمائے جا رہے ہیں, چھاننا لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے 26 کروڑ عوام کے ملک کو بالآخر ایسے ہاتھوں میں دینا ہے, اللہ آزما کے دیتا ہے جس کو اللہ دیتا ہے. یہ تو زبردستی ہے نا. فرعون کو اللہ نے حکمران نہیں بنایا تھا, وہ غاصب تھا. فارم 47 والوں کو اللہ نے حکمران نہیں بنایا ہے, یہ زبردستی آئے ہیں. اللہ کبھی بھی, اللہ خود کہتا ہے ان تعدوا الامانات الی اہلھا, کہ اہل کو امانت دو. اقتدار اللہ کی ملکیت ہے نا, اہل کو امانت دو. اللہ نااہل کو امانت نہیں دیتا. یہ اقتدار امانت ہے, ان کو اللہ نے نہیں دی ہے, یہ غاصب ہے, قبضہ کیا انہوں نے. لہٰذا عمران خان صاحب جیل میں رہنے کے باوجود پاپولر ہے, طاقتور ہے, اور انشاءاللہ جی ہمارا پاکستان میں کیا کام ہے, لوگوں کو شعور دیں, بصیرت دیں, ریزسٹنس کو زندہ رکھیں. وہ آ جائے گا, آپ یقین کر کے آ جائے گا. یہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا, کسی کو فرعون کے حامیوں کو پتا تھا آگے لشکر بھاگ رہا ہے اس کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اس کو پتا تھا جہاں سے وہ گزر گئے وہیں یہ غرق ہو جائے. ضیاء الحق صاحب کا جہاز جب گرا تھا کسی کو پتا تھا؟ وہ تو کہتے ہیں 10 سال ضیاء الحق صاحب نہیں جائیں گے, ادھر ہی رہیں گے. اللہ کے نظام قدرت کے اندر
اور خدا کا جو نظام ربوبیت ہے اس کے اندر وہ خدا خود فیصلہ کرتا ہے کس ٹائم کس سے کیا ہونا ہے. جو خدائی فیصلے ہوتے ہیں نا وہ لمحوں میں ہو جاتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, نہیں ایسے نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, خلق الانسان و ضعیفہ, ذرا سا کانٹا چبھے نا چیختے ہیں. بالکل. یہ حکمران اپنے آپ کو خدا نہ سمجھیں, خدا نہ سمجھیں, خدا کے انتقام سے ڈریں. خدا ہر ظلم کرنے والے ظالم پر کیا کرتا ہے؟ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے ظالموں پر خدا, قرآن مجید میں. اچھا اپوزیشن لیڈر صاحب, ایک آخری سوال, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگست سے جو اپوزیشن اتحاد کی موومنٹ ہوگی وہ فیصلہ کن ہوگی؟ دیکھیں میں نے پھر کہا اپوزیشن اتحاد کا جو اسٹیٹ موومنٹ ہے وہ پی ٹی آئی نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کرنی. اپوزیشن اتحاد ان کو سپورٹ کرتا رہے گا, ساتھ دیتا رہے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی رہے گی اور آگے بڑھتے رہیں گے. لیکن یہ کہ مہم یہ ہے کہ اعتراض کو زندہ رکھا جائے. رجسٹ کرنا یعنی اعتراض کو زندہ رکھنا. آپ دیکھ لینا, آپ نے مولانا صاحب کو اجازت دے دی پنجاب میں جلسہ کرنے کی, اپوزیشن کو بھی دے دیں. کیوں نہیں دیتے؟ ہم آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اجازت دے دیں, کسی بھی شہر میں دے دیں, فیصل آباد میں دے دیں, سرگودا میں دے دیں, لاہور میں دے دیں, راولپنڈی میں دے دیں, دے دیں ہمیں. اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جلسہ کیا ہوتا ہے. اچھا, عوامی اجتماع کیسے ہوتا ہے, لوگ خود کیسے آتے ہیں. کیوں نہیں اجازت دیتے؟ مولانا صاحب کو ہر جگہ اجازت ہے, ہمیں کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہے سر مولانا صاحب کو؟ اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں ہر کسی کو ہونی چاہیے. اختر جان مینگل کو بھی پنجاب میں اجازت دیں جہاں جلسے کرے آگے, ہر کسی کو ہونی چاہیے. یہ خود کے پی کے میں نہیں کرتے, وہاں کی حکومت اجازت دیتی, وہاں پر بلاول بھٹو صاحب جائے اجازت دیں گے. جی, اپوزیشن کو ہر جگہ اجازت ہونی چاہیے. اپوزیشن گویا ایک چیک ہوتا ہے حکومتوں کے اوپر. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن کے لیے یہاں کوئی سپیس ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. اور جس دن اپوزیشن نے اعلان کر دیا ہم لوگوں پاکستان کے ہم مایوس ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا, بند گلی میں ابھی سسٹم کو ڈھانا ہوگا واللہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا, تباہ ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ. آپ نے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ خود جواب دے ہوں. چلیں, بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ناظرین, اپوزیشن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو مختلف سوالات تھے جو اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے, خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے, اس حوالے سے ہم نے سوالات علامہ صاحب کے سامنے رکھے اور جوابات بھی آپ نے سنے. اب یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم ایران اور امریکہ کے درمیان جو صورتحال ہے, جو بیانات ہیں, اس پر ہم گفتگو کریں گے.